اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ عورت کبھی بھی مرد کی نگہبان نہیں بن سکتی، ہاں مرد عورتوں کی نگہبانی کر سکتا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر، وبما انفقوا، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وبما انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں سے، کس پر؟ اور فالصالحات قانتات حافظات، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ قانتات کا مطلب فالصالحات قانتات، قانتات اطاعت کرنے، حافظات ان کی عدم موجودگی میں، ان کی عدم موجودگی میں، حافظات ان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ حافظات ان کا مطلب ہے کہ بھئی ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ حفاظت کرنے والی کا مطلب کیا بنتا ہے کہ بھئی وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، یا جو عورتوں کے جو مردوں کے مال ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ للغیب شہرم غیر بما حافظ اللہ، کہ بھئی اللہ کی حفاظت توفیق سے حفاظت کرنے والی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا، تخافون کا معنی ہوتا ہے اندیشہ، انہیں خوف ہوتی ہے، نشوزہن فائدہ، تو کہتے ہیں کہ بھئی نشوزہن کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، معنی کیا بنے گا؟ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تم نے سمجھاؤ، فائد ان کو نصیحت، وحدہن، اور ان سے اپنے بستر علیحدہ کر، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ پاس۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تبارک بہت بڑا بلند ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف، بینہما، دونوں کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، اور ایک جو ہے کیا ہے کہ عورت کے گھر والوں، یریدا اصلاح، اگر یہ دونوں اگر اصلاح کرانا چاہیں گے، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے۔ ان اللہ کان علیم خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کا اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں دیکھو نا، وَبِذِي الْقُرْبَى کا مطلب رشتہ دار، یتامى یتیم، مساکین کا معنی ہوتا ہے محتاج، والجار ذی القرب، ایسا پڑوسی کہ جو تمہارا قریب ہے، والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی کہ جو تھوڑا دور بیٹھا ہے، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے ساتھی، ابن سبیل، اور مسافر، وما ملکت، اور اپنے غلام لونڈیوں، ایمانکم، ذات، کیا کرو کہ بھی اب بامغرا ترجمہ تب اور مسلم میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اچھا فرماتا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے شریک کرو، اور اس کے داروں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور غلام لونڈی ہو کے ساتھ اچھا سلوک۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو متکبر فخر کرنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور پھر دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں،
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم ذلت کا عذاب ہم اختیار کریں. والذین ينفقون، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور یہ کیا ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان لہ قریبا فساء قریبا، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، ومن یکن، جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کتنا برا سا. وماذا علیہم، اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کرتے، وکان اللہ بهم علیما، تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے. ماذا علیہم کا معنی ہے کہ بھئی ان کا کیا نقصان تھا. جی مثلا پہلوان صاحب. جی یہ اسکرین پر قرآن کی تصویر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. اچھا آ رہی میں نظر آ رہی ہے. آ رہی ہے. آپ کے ہاں نہیں آ رہی، میرے ہاں بھی آ رہی ہے، سب کے ہاں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا جی آگے چلو. جی آ رہی ہے ان میرے پاس. اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، جی بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. یضاعفھا ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنا جن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس جو ہے وہ بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. ایک منٹ یہ ٹھیک ہے. من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. آگے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان بیان فرماتے ہیں کہ کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں. مطلب یہ ہوگا کہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی جو امتیں ہیں وہ ان کو جھٹلائیں گی. وہ کہیں گے کہ اے رب، ہمیں تمہارا کلمہ یا ہمارا آپ کا پیغام ہمیں کسی نے نہیں سنایا. تو سب انبیاء کرام جو ہیں وہ گواہی دیں گے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ اے العالمین، ہم نے توحید کی دعوت دی تھی، ہم نے تمہارا پیغام، ہمیں آپ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء کرام سے پیغام کہ چلو بتاؤ کہ جب تم نے ان کو دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ دی، تو اور یہ انکار کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی نبی نے کوئی دعوت نہیں دی تھی، اور جب کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا، تو ایسا کو بتاؤ، ایسا کوئی گواہ لے آؤ کہ جو تمہاری اس بات پر گواہی دے کہ واقعی انہوں نے یعنی انبیاء کرام نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی. تو پھر سارے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کریں گے. حالانکہ دیکھیے بظاہر تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، بظاہر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہ تھے، بظاہر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہ تھے،
بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، مگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، سب کے زمانے میں بظاہر تو آپ موجود نہ تھے، تو لیکن آپ یہ گواہی پھر کیسے دیں گے؟ دیکھو نا، گواہی تو وہ شخص دیتا ہے نا کہ جس کو کسی کے بارے میں علم ہو۔ بالفرض دیکھیں کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے نا کہ آپ کو کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، تو میں آپ کی گواہی کس طرح دے سکتا ہوں؟ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے تو میں کس طرح گواہی دے سکتا ہوں؟ یا پھر مجھ سے آپ یوں پوچھے بندہ کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ بھئی بالفرض میری جو پیدائش ہے وہ 1980 کے قریب ہے، 81-82 کی میری پیدائش ہے، تو مجھے کوئی بندہ یوں کہے کہ بھئی آپ 1960 میں جتنے واقعات ہوئے ہیں آپ ان کے بارے میں گواہی دیں، تو میں کس طرح گواہی دے سکتا ہوں کہ جبکہ میں تو موجود ہی نہیں تھا؟ اب دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حاضر ناظر ہونے کی دلیل ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی دلیل ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر اگرچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے، لیکن آپ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی امت کے حال سے واقف تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حال اور اس کی امت کے حال سے واقف تھے، حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے حال اور اس کی امت کے حال سے واقف تھے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ جو ہیں وہ ان کے حالات سے واقف تھے، اس وجہ سے وہ آپ کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بظاہر دنیا پر تشریف فرما نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے حال سے واقف ہیں، ان کے امتیوں کے حال سے واقف ہیں۔ اور پھر اب دیکھو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب جتنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد، تو برقع پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب جتنے بھی امتی آئیں گے قیامت تک آئیں گے، تو آپ سب اپنے امتیوں کی گواہ بن جائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ہم سے جو پہلے یہاں سے گزر چکا ہے، جس کی وفات ہو چکی ہے، کیا اب ہم اس کو گواہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ جب وہ آ ہی نہیں سکتا تو کس طرح گواہ بنے گا؟ تو دیکھو کہ اگرچہ بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یہاں سے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے حال سے واقف ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ قیامت والے دن سب انبیاء کی آپ تصدیق فرمائیں گے، آپ یوں فرمائیں گے الہ العالمین انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی، اور پھر جب ہماری باری آئے گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے اپنی امت کی بھی جو ہے تبلیغ کی تھی۔ تو دیکھو کہ بظاہر اگرچہ حضور ہمارے اندر موجود نہیں ہے بظاہر، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں ہمارے حال سے تھا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ یہ بات یہ جو ہے نا یہ بڑی یہ دلیل ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ حاضر ناظر ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، مطلب یہ کہ ان کا جو نبی ہے وہ اپنی امت کی گواہی دے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ہم سارے نبیوں پر تمہیں گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جو غیر مذہب میں نہیں مانتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ گندا ذہن، کہتے ہیں اگر خدا نہ خاصہ جو ہے وہ بہت غلط مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جو میں اپنے منہ پر بھی نہیں لا سکتا، وہ ایسے خبیث انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بهم الارض، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے، کیا تمنا، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین میں برابر کر دی جائے، اور لا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ تو یہ محترم بھائیوں، یہ دیکھو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ
کہ ہم ایسی جماعت میں ہیں کہ وہ جماعت جو ہے وہ ایک مؤدب جماعت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کہ ایک عاشق جماعت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بیان کرنے والی جماعت۔ جی ہماری خدیجہ بہن نے ابھی ہمیں کوئی وہ گردان نہیں بھیجی۔ جی خدیجہ بہن۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے گردان نہیں پڑھ کر بھیجی۔ وہ کچھ سے نا کام میں مصروف سے نہیں، اسی لیے نہیں بھیجے تھے، ہم بھیج دیں گے کلاس ختم ہونے کے بعد سے۔ اچھا چلو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ اب اچھا آپ کو حسن بھائی نے کچھ کہا تو نہیں کہ آپ کیوں آئے کلاس میں رات کو؟ جی جی رات کو جب کلاس میں آپ آئے تو حسن بھائی نے تو آپ کو کچھ جی کہا تو نہیں؟ نہیں وہ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ ان کو گردان سنائیں اور ان سے آپ پوچھیں، وہ کیا ٹائم نہیں دیتے آپ کو؟ دیکھیے ان کا بات الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ نا دوسرے کے سننے سے پہلے نا اپنا ہی سنانے لگتے ہیں، اس سے اچھا نا ہم خود اپنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا میرے پڑھائی میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے، ہم خود اپنے سے ہی ہیلپ کر لیتے ہیں۔ تو میں ان کو کہوں؟ وہ ہم تو نہیں کر سکتے ان سے، کیونکہ ان کا مرضی ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں، نہیں پوچھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ اچھا چلو نا، میں اشارۃ کرایہ ان کو کہوں گا کہ بھئی آپ کا حق بنتا ہے کہ ہماری بہن کو آپ بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 ہاں میں ان کو کہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی اب ہماری حدیث شریف جو ہے نا یہ 135 ہے، میرے خیال میں وہ رفیق بھائی تو نہیں آئے شاید، ہے نا؟ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا یہ حدیث شریف ہماری 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن جابر ابن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفى، قال فلما صلى الله عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وضع في قبره وصلي عليه، سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبحنا كبيرا ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت، قال لقد لا يفعل هذا العبد صالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه۔ روایت حضرت جابر یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال خرجنا، انہوں نے کہا نکلے ہم، قال خرجنا کا معنی ہوتا ہے نکلے ہم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، الی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی طرف، حین توفا، کہ جو ہے نا کیا ہے کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کا، ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب وفات پا گئے تو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی، فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ووضع فی قبرہ، اور اس کو قبر میں رکھا گیا، وصوی علیہ، اور اس پر مٹی کو جو ہے کیا ہے کہ برابر کر دیا گیا، تو سبح رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسبیح کرنا شروع کر دی، سبح رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سبحنا، تو ہم نے بھی جو ہے کیا ہے کہ تسبیح پڑھ دی طویلاً، کافی دیر تک، ثم کبرا، پھر ہم جو ہے کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے رہے، تکبیر کے ہی کہتے رہے، فکبرنا، تو ہم نے بھی کی، فقیلا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے تسبیح کیوں پڑھی اتنی زیادہ، ثم کبرتا، آپ نے پھر تکبیر کیوں کہی،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لقد تدايق على هذا الامر، تدايق کہتے ہیں تنگ ہونا، کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بھئی قبر حتیٰ فرج اللہ عز وجل عنہ، کہ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا، اس وجہ سے کہ آپ نے تسبیح بیان کی، تسبیح کی اور آپ نے تکبیر کی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر اپنا کرم فرمایا۔ اب یہ جو لوگ بعض بار کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے قرآن پاک پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھانے کیا ہے کہ اس پر قرآن پاک کیوں پڑھتے ہو، اس پر تسبیح کیوں کرتے ہو، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھو کہ یہاں پر جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوپر پڑھ رہے ہیں تاکہ اس پر قبر کا عذاب نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بد مذہب سے بچائے۔ اچھا جی، وہاں ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضمه ثم فرج عنه۔ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا هذا الذي، یہ وہ ہیں، هذا الذي من جو وہ ہیں، تحرک له العرش، اس کے لیے عرش ہل گیا، تحرک مانے ہل گیا، لہو اس کے لیے، وفتحت له، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان پر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، بے شک یعنی کیا ہے کہ بے شک کہتے ہیں کہ ملائے گئے، ضمہ کا معنی تھا ملانا، ٹھیک ہے، ملانا، ثم جو ہے نا کیا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت سعد بن معاذ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، وہاں کے فرشتوں نے ان کی روح کا استقبال کیا اور ان کی روح کے پہنچنے پر عرش آدم خوشی میں ہلا، آسمان سے فرشتے اور رحمتیں اتری۔ مرکات میں ہے کہ مرکات فرمایا کہ مومنین کی ارواح جنت میں رہتی ہیں جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، سمجھ میں بات کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ حدیث شریف ان کے لیے فتحت ابواب السماء وشاهده 70,000 من الملائکۃ لقد ضم ضميمة ثم فرج عنه۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے روح کو جو ہے نا کیا ہے کہ روح کے اللہ کی رحمتیں لے کر یا ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، یعنی کیا ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا جو ہے نا کیا ہے کہ بہار شریعت، یہ بہار شریعت کون پڑھے گا؟ جی غزالی بھیا پڑھے، یہ یہاں سے پڑھے، یہ میرے خیال میں ہمارے یہ کون سے مسائل رہتے تھے، کتنے مسائل رہتے تھے؟ کل ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا تھا نا، میرے سے 1-2 مسئلے پڑے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسائل فقہ یہاں سے آپ یہ ایک مسئلہ آ گیا، دو، اب جو ہے نا یہاں سے آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ آپ شروع سے اس کو دوبارہ پڑھیں تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ تھوڑا طویل ہے، آپ اس کو نا تھوڑا جلدی پڑھیے گا اور تاکہ مطلب بھی واضح ہو جائے۔ جی، مسئلہ نمبر 1، وقت فجر، طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ فائدہ، صبح صادق کی ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر نیچے کریں، اگلا صفحہ کھولیں، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے، زمین پر اجالا ہو جاتا ہے اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے، اس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سپیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو بعد نے لکھا کہ صبح کاذب کی سپیدی جا کر بعد کو طریقی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 2،
یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سفیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائی طلوع کا اعتبار ہو۔ فائدہ: صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو جاتا ہے۔ پھر گھنٹہ شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 22 منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو، اسے چاہیے کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے، خصوصاً جون جولائی میں، اور جاروں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر، خصوصاً دسمبر جنوری میں اور مارچ دسمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر چھوڑے، اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے۔ بعد نواقف آفتاب نکلنے سے 2 پونے گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہو نہ نماز۔ بعضوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں۔ ماہ جون و جولائی میں جب کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تو البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جب کہ رات کا 14 گھنٹے کی ہوتی ہے سو وقت فجر کا 9واں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائی وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبور ہو یا چاندنی رات ہو، لہٰذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھیں۔ آج جس وقت طلوع ہوا دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذاکرہ بالا کے اندازے اذان اور نماز فجر ادا کی جائے۔ از ابدیت رضویہ۔ وقت ظہر اور جمعہ، بس چلیں۔ اب نہ میرے کون سا بھائی پڑھے گا؟ فیروز بھائی آپ نے پڑھنی ہے؟ جی نامر کون پڑھے؟ جی فیروز بھائی تم پڑھو سبق نمبر 14۔ جی افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کل 17 ہیں۔ آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے نیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اور پڑھے؟ کوئی اور پڑھے؟ اسد بھائی، اسد بھائی پڑھیں گے؟ اسد بھائی سن رہے ہیں؟ غائب ہو گئے ہیں۔ چلو آپ ہی پڑھیں سب بھائی، آپ ہی پڑھیں۔ چلیں سبق نمبر 14، افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کل 17 ہیں۔ کانا، سارا، ذلہ، باتا، اصبحا، امسا، اضحا، عادا، آدا، غدا، راحا، ما زالا، منفقا، ما بارحا، ما فتیہ، ما داما، لیسا۔ یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا زید قائما، مرفوع کو کانا کا اسم، منصوب کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ باقی افعال کو بھی اسی پر قیاس کیجیے۔ تنبیہ: ان میں سے بعض افعال بعض اوقات تنہا فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں، جیسے کانا مطرن، اس میں کانا بمعنی حصل یعنی بارش ہوئی، اسے کانا تما کہتے ہیں۔ نیز کانا کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلو جی۔ انشاء عربیہ کون پڑھے گا؟ جی مکھن پہلوان صاحب۔ جی یہ رفع نصب و جر کا کیا مطلب ہے؟ ہیں جی یہ رفع نصب اور جر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جو کان ہے نا، یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں
ایک اسم کو ضمہ دیتے ہیں، ایک اسم کو مطلب یہ ہے کہ پیش دیتے ہیں، پیش، اور نصب کا مطلب ہوتا ہے زبر. اب جیسا دیکھو نا یہ کان زید القائمن میں جو کان ہے یہ زید کو پیش دے رہا ہے، اور قائمن جو ہے نا یہ یہاں پر اس کو دونوں کو دے رہا ہے، زبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رفع کہتے ہیں پیش کو اور نصب کہتے ہیں زبر کو. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں آگے چلیں جی انشاءاللہ. ربی بھی آپ پڑھیں عیسیٰ بھائی. جی انشاءاللہ ربیہ. الدرس الخامس عشرہ، 15واں سبق. باسن بس، تذکرۃ ٹکٹ، ینزلو وہ اترتا ہے، یرکبو وہ سوار ہوتا ہے، شارعن سڑک، یسیر وہ چلتا ہے، یا خذو وہ لیتا ہے، خذ لو، ثم پھر، بغیر بغیر، ان سے. ہاذا باسن یہ بس ہے، ہاذہ تذکرۃ یہ ٹکٹ ہے، ارکبو فی الباص میں بس میں بیٹھتا ہوں، انزلو عن الباص میں جی بس میں سوار ہوتا ہوں. جی میں بس میں سوار ہوتا ہوں. انزلو عن الباص میں بس سے اترتا ہوں. یرکبو زید فی الباص زید بس میں سوار ہوتا ہے. زید یأخذ التذکرۃ زید ٹکٹ لیتا ہے. یسیر الباص علی الشارع بس سڑک پر چلتی ہے. لا ترکب علی الباص بغیر تذکرۃ ٹکٹ کے بغیر بس پر نہ سوار ہو. خذ التذکرۃ ثم ارکب علی الباص ٹکٹ لو پھر بس پر سوار ہو. ارکب علی الباص بس پر سوار ہو. انزل عن الباص بس سے اترو. جی نام صدیقی یرکب علی الباص جی میرا دوست بس پر سوار ہوتا ہے. اچھا جی. ابھی صرف بہائی میں کون پڑھے گا؟ صرف بہائی. اب یہ صرف کبیر فعل امر حاضر، فعل امر غائب معلوم، فعل امر غائب. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربن لیضرب لنضرب. صرف فعل امر غائب معلوم موقت بنون تاکید ثقیل و خفیف. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لیضربن لنضربن. لیضربن لیضربن لتضربن لیضربن لنضربن. یہ آپ نے گردانیں یاد کرنی ہے فعل امر غائب معلوم. ٹھیک ہے جی. جی مثلا پہلوان صاحب. جی یہ بان ثقیلہ اور بان خفیفہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں بات کی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں.